مجھے احساس ہوا کہ ہم بہت ہی مشینی سی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت دنیاوی دنیا کی طرف بہت ہمارا انکلینیشن ہو گیا ہے. ہر انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہے. یہ کیتھولک کرسچن فیملی جو ہے لیبنان میں، اس کی کہانی ہے. سب ایک ہی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بہت سینسٹیو ٹاپک ہے صوفی. ہمارے ذہن میں ایک خاص ایک آئیڈیا ہے کہ ایک صوفی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس نے دنیا چھوڑ دی ہے. صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہ کے کام کر رہا ہے. رومی کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، جس میں ان کی لوکیشن جہاں کونیا میں جو ان کا شرائن ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور آگے کیا کوٹ ہے میری کتاب کا جو میں سنانا چاہتی ہوں. رومی فرماتے ہیں کہ گڈ بائز آر اونلی فار دوز ہو لو ود یور آئیز، بیکاز فار دوز ہو لو ود ہارٹ اینڈ سول دیر از نو سچ تھنگ ایز سیپریشن. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے شاید میری وہ آنکھیں ہی نہیں تھیں. جب میں گئی اور مجھے احساس ہوا کہ جو ہے مولانا رومی کا جو تعلق ہے، آپ سوچیں کہ کتنے کئی سو سال ہو گئے اور آج تک ان کا نام ہے، تو وہ کیوں ہے؟ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اگر کچھ ایسا کر کے جاؤں جس سے لوگوں کو انسپریشن ہو میرے جانے کے بعد، تو وہ صرف ایک کتاب کی صورت ہی ہے. میرے الفاظ شاید کسی کی زندگی بدل سکیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. سانس لینا بھی ایک عبادت ہے، سانس لینا بھی ایک عبادت ہے، شرط یہ ہے خیال اس کا ہو. لائف آف اے صوفی ان سرچ آف ڈیوائن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ احمد، جو کہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہیں لیکن آج کل کائرو میں ہوتی ہیں اور ایک عالمی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ سماجی کام کرتے کرتے ایک رائٹر، ایک آتھر کیسے بنی. تو ویلکم کرتے ہیں سائرہ احمد کو. جی سائرہ. جی تھینک یو ویری مچ عمر، اینڈ تھینک یو ٹو دا ہول آرگنائزیشن. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا آپ سے بات کرنے کا اور اپنا میسیج دینے کا، اسپیشلی اپنے پاکستانیوں کو اور اپنی نیشن کو. یہ جو بک میں نے لکھی ہے لائف آف اے صوفی ان سرچ آف ڈیوائن، یہ ایک انٹرنیشنل بک ہے جس میں سلیکٹ ہوئے ایز ایمرجنگ آتھر پچھلے سال. اور اس سال یہ پورے یورپ میں، اٹلی میں، فرینکفرٹ، یو ایس، آسٹریلیا، ہر جگہ پبلش ہوئی ہے اور لانچ ہوئی ہے. سو میں پاکستان وزٹ کری تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ اس کا جو میسیج ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی دے سکوں. اور میں ایک سماجی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور بہت میں نے کام کیا ہے ہیومینیٹیرین کام میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں، جینڈر ریلیٹڈ ایشوز میں. لیکن جب میں نے پچھلے سال مجھے خیال آیا کہ یہ کام تو اپنا ایک جگہ ہے ہی، لیکن کچھ ایسے کر کے کیا جائے کہ ہمارے الفاظ اور ہمارے جو کام ہے وہ رہتی دنیا تک رہیں. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آئی شوڈ رائٹ. اور میں نے جب لکھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں بہت سارے کریکٹرز آئے، اور جہاں میں رہتی ہوں بہت ساری ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے. تو when I started writing تو وہ بس ایک پیشن بن گیا، اور میں نے ہر کریکٹر کو جو ہے بہت کلوزلی آئی فیل دیٹ آئی لیوڈ ایچ کریکٹر. اچھا، اس کو میں مزید اسپیسیفک کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کلک کرتا ہے. تو اس کتاب کو جب آپ لکھنے کا آغاز آپ نے کیے، کم سے کم سوچا، تو وہ کون سا کلکنگ پوائنٹ تھا؟ کلکنگ پوائنٹ ایسا تھا کہ میرا کلکنگ پوائنٹ آئی تھنک پچھلے 2-3 سال میں ایسا ہوا کہ مجھے احساس ہوا کہ ہم بہت ہی مشینی سی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت دنیاوی دنیا کی طرف بہت ہمارا انکلینیشن ہو گیا ہے. لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ جو ہے ایک اسپریچول دنیا بھی ہے اور وہاں کا کنیکشن جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو میں نے کچھ ایسی لائف میں ایکسپیرینسز کیے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آزمائش ہماری زندگی میں ایسی نہیں آتی جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سکت سے زیادہ ہمیں نہیں دیتا. اور جب میں نے یہ محسوس کیا اور مجھے لگا کہ میری انسپریشن جو ہے وہ بہت سارے ایسے حالات ہیں جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھے، پوری دنیا میں دیکھے. آپ یوکرین کرائسس ہی دیکھ لیں، یوکرین کی وار دیکھ لیں، ٹرکی میں جو ارتھ کویک ہوا، اور بھی جو دنیا میں ہر انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہے. تو
میں نے کہا کہ ایسا کچھ لکھنا چاہیے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ صرف ایک فیتھ ہے، ایک بلیو ہے اور ایبسولوٹ سبمیشن ہے خدا تعالیٰ کی طرف اور خدا کی طرف، کہ وہی آپ کو اطمینان بخش سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ سورس ہے جو دنیا میں حادثے ہو رہے ہیں، جو کرائسز ہیں، جی ایک تو وہ بھی سورس بنتا ہے. رائٹر کیونکہ ایک سینسٹیو ہوتا ہے اور جی وہ اپنی اندرونی دنیا کے ساتھ ساتھ جو بیرونی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی محسوس کر رہا جی ہوتا ہے. بالکل. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وہ کون سا جو فیملی آپ نے سلیکٹ کی، اور نارملی ہمارا جو لکھنے والا ہے یہاں کا لکھاری جو ہے وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سماج کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے اس کتاب کو لکھتے ہوئے، اور آپ کا وہ سفر کیسا رہا؟ جی امر، ایکچولی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے مجھے نہیں پتا کہ باقی رائٹرز کیسے لکھتے ہیں. یہ میرا ڈیبیو آتھر یہ ہے، میرے پہلا لانچ ہے بک کا. تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو کریکٹرز ہیں یہ ایک فکشن کریکٹرز ہیں، ان کے جو اس میں جو ڈائلاگس میں نے لکھے ہیں اور جو کچھ میں نے اس میں بیان کیا ہے وہ سارا فکشن ہے، اور ڈفرینٹ لوکیشنز جہاں جہاں میں نے وزٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک میں جگہ بیٹھی ہوں اور میں نے ریسرچ کی. آج کل تو آپ گوگل پہ جائیں یا چیٹ اے آئی آ گئی ہے تو بچے جو ہیں وہ تو سب کچھ جسٹ اے کلک اوے، اور آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ڈال دیں جی اور دیٹ از اٹ. نہیں، میں نے یہ جن کنٹریز کا ذکر ہے، یہ کیتھولک کرسچن فیملی جو ہے لیبنان میں، اس کی کہانی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک چھوٹے سے دائرے میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہم ہیں، ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں. لیکن یہ ایسا ہے نہیں. ہر انسان اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے، لیکن سب کا جو مقصد ہے سب ایک ہی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں تو خاص طور پہ جب ہم کوئی میوزک پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور شاعری لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کتاب ناول لکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جو 5 ارب کی آبادی ہے صرف زبان کا فرق تو ہے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، یعنی کہ 2023 میں 22 میں یا 25 میں یا 2030 میں وہ کیسی ہوگی، ان تمام کیفیات اور حالات سے گزر کر وہ کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ذہن میں تو آپ کے آتا ہے کہ آپ کتنے جو ذہن کے اندر ویریشنز ہیں لوگوں کی ان تک پہنچ سکیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو ایک ریڈر کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ریڈر کیسے سوچتا ہے، یا وہ جو ہم نے لکھا ہوتا ہے، کیا ریڈر اس کو سمجھ پا رہا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ جی ریڈر کا جو یہ اسپیکٹ ہے، میں نے بہت سے مجھے انٹرنیشنل ریویوز ملے اپنی کتاب کو لے کے، جس میں بلغاریہ سے، انڈیا سے بھی آئے اور ڈفرینٹ پڑوسی ممالک سے، اس کے علاوہ یو ایس سے، یورپ میں بہت زیادہ مجھے اس کے ریویوز آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے صوفیزم. ہم سمجھتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے نا، بس یہ پتہ نہیں صوفی وہ ہے جو اگر آپ بہت ہی ایبسولوٹ، جو ہمارے ذہن میں ایک خاص ایک آئیڈیا ہے کہ ایک صوفی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس نے دنیا چھوڑ دی ہے. صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہ کے کام کر رہا ہے. صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہے، جو دنیا میں رہ کے اللہ سے تعلق ہے اس کا اور لوگوں سے بھی تعلق ہے. جیسے آپ نے بتایا عمر کہ ڈفرینٹ ویریشنس ہیں کریکٹر کے، اس میں ہر کریکٹر کی کہانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جی ہے. اس میں ایک چاہے مرد کی کہانی ہو چاہے عورت کی کہانی ہو، اس میں مرد کے اسٹرگلس بھی دکھائے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے، میں ایک جینڈر پہ بہت کام کیا ہے. اور یہ جو جو ہماری غلط فہمی ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ جینڈر تو یہ صرف عورتوں کے لیے ہے. مرد کے کیا احساسات ہیں، مرد کو کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں، عورت کو کیا ہو سکتی ہیں، ایک لڑکی کو کیا ہو سکتی ہیں جب اس نے پورا گھر سنبھالنا ہو. تو اس میں بہت ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں اس کتاب کے. اس میں ڈفرینٹ لوکیشنس اور جغرافیکل لوکیشنس آپ دیکھیں گے. اس میں جلال الدین رومی کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، جس میں ان کی لوکیشن جہاں کونیا میں جو ان کا شرائن ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور آگے کیا سفر چلتا ہے. وہاں پہ آپ گئیں تو آپ نے کیا، آپ کے احساسات تھے جب آپ کونیا گئی ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں صرف یہی کہوں گی، میں ایک کوٹ ہے میری کتاب کا جو میں سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ کتاب حضرت مولانا جلال الدین رومی اور ان کے فالوورز کے لیے ہے.
رومی فرماتے ہیں کہ گڈ بائز آر اونلی فار دوز ہو لو ود یور آئیز بیکاز فار دوز ہو لو ود ہارٹ اینڈ سول دیر از نو سچ تھنگ ایز سیپریشن. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے شاید میری وہ آنکھیں ہی نہیں تھیں. جب میں گئی اور مجھے احساس ہوا کہ جو ہے مولانا رومی کا جو تعلق ہے، آپ سوچیں کہ کتنے کئی سو سال ہو گئے اور آج تک ان کا نام ہے. تو وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ ہم سے آج تک ریلیٹیبل ہے، اور لوگوں کا کیوں ان کو فالو کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے ہمارے صوفی مینٹرز گئے ہیں، بڑے بڑی ہستیاں گئی ہیں، اتنے اولیاء کرام ہیں اور کتنے ڈیووٹیز ہیں، آخر لوگ ان کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ آخر ایسی کیا انسپریشن ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے جو کہہ کے گئے ہیں کہ گڈ بائز آر اونلی فار دوز ہو لک ود دیئر آئیز. ان کا ایک اور فرمان ہے جس میں وہ کہتے ہیں مولانا رومی کے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اس کا یہ ترجمہ بتا رہی ہوں جو پرشین میں ہے، تو میرے لیے پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں بہت اچھی جگہ جا رہا ہوں. سو وہ ان کو پتہ ہے، اور یہ اگر آج کی دنیا سے ریلیٹ کریں تو یہ بالکل سچ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ایک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہی ہے. حقیقت کی دنیا سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اچھا، ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بات پہنچانی ہوتی ہے تو اس کے مختلف میڈیمز ہیں نا. جی. مطلب کتاب بھی اس میں سے ایک سورس ہے. جی. تو آپ نے کتاب کو ہی کیوں چنا؟ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ کتاب پڑھنے والے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کس طرح سے سوچ رہی ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اچھا کویشچن ہے. کتاب میں اس لیے میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی لکھنے کے لیے، اور میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز بھی تھے، لیکن مجھے اس لیے آیا کہ میڈیم امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھیں، آج کل ہر چیز بہت عام ہے، لوگوں تک کوریج بھی ہے، لیکن وہ ٹیمپرری ہے. آپ جتنے بڑے لوگوں کی ہستیوں کی بایوگرافی پڑھ لیں، ان سب نے کچھ نہ کچھ لکھ کے گئے ہیں وہ لوگوں کے لیے. اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اگر کچھ ایسا کر کے جاؤں جس سے لوگوں کو انسپریشن ہو میرے جانے کے بعد، تو وہ صرف ایک کتاب کی صورت ہی ہے. میرے الفاظ شاید کسی کی زندگی بدل سکیں. اور اس ناول کا جو فارمیٹ آپ نے رکھا، آپ نے یقیناً کچھ ناولز پڑھے ہوں گے اس سے پہلے جس سے پھر آپ نے کچھ لرن بھی کیا ہوگا. تو نارملی ناول مختلف اقسام میں لکھے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ناول ہے خصوصی طور پر اس کو فکشنائز کیا ہے، یعنی فکشن میں رکھا ہے اس کو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ ناول ایک سسپینس ناول ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پریچنگ کر رہی ہوں، بتا رہی ہوں، کیونکہ میرا جو ٹارگٹ آڈینس ہے دے آر نان مسلمس، یورپین آڈینس ہے. ہم لوگ سب کو تو اسلام کے بارے میں پتہ ہے، انفارچونیٹلی ہم فالو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز اور روزہ رکھ لیا اور حج کر لیا اور ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، حالانکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. تو ان تک کے میسیج کے لیے واٹ آئی آپٹیڈ واز کہ کریٹیو رائٹنگ ہے. اس میں بہت پرسویسو اور سینسٹیو ٹاپکس ہیں اس کے اندر، ریلیشن شپس کے، ہارٹ بریکس کے، ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز. ہماری زندگی میں ہر ایک کو کیا ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے. تو اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہی انگیجنگ قسم کی اسکرپٹ ہے. اس اسکرپٹ میں اگر آپ جائیں تو اٹس ویری انگیجنگ کہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی کو ریلیٹ کر پائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جو اینڈ ہے پھر انسان سوچتا ہے اچھا واٹ نیکسٹ، اٹس لائک اے کلف ہینگر کہ آگے کیا ہوا، جو آگے کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. اچھا سائرہ، ایک اور سوال پھر میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری ایک تلاش کا سفر چل رہا ہوتا ہے، اور اس تلاش میں آپ جب یہ ناول پورا لکھ رہی تھیں تو وہ کون سا حصہ تھا، یا وہ کون سے جملے تھے، یا وہ کون سا کردار تھا جس نے آپ کے اندر کی پرتوں کو کھولا اور آپ کو لگا کہ مجھے بھی کچھ ملا ہے؟ ہاں، جو لیڈ کریکٹر ہے اس کتاب کا اٹس اے میل کریکٹر جس کا نام ہے موریو. اور موریو کی کہانی جو ہے وہ اس میں کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ میں کہوں گی کہ جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیے ہیں، اور اس کے اندر جو اس کی جو اسپریچول جرنی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب انسان اور جب وہ ایک سٹیج پہ اپنی زندگی کے آتا ہے جب وہ بالکل ہی کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں نا وہ اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ، تو پھر شاید خدا مجھے ہی کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے، اور پھر کیسے اس کی لائف میں ٹرن آتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ایسے ہوتا ہے، اور آپ خود کوئی انسان صوفی یا اللہ والا نہیں بن جاتا ہے.
آپ کی زندگی میں کوئی ضرور ایسا گائیڈ آتا ہے جو آپ کو کچھ دے کے جاتا ہے, اور ان کی انسپریشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن اپنے حصے آپ تک چھوڑ جاتے ہیں. یہ وہ کریکٹر تھا جس سے میں بہت ریلیٹ کرتی ہوں, اور میں ایسے ہی کہوں گی کہ میرے جو صوفی مینٹرز ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے اور جن کو میں فالو کرتی ہوں, جنہوں نے مجھے ایک راہ دکھائی کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے لیکن اس کے آگے کی دنیا کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے, اور ہمیں تو ڈرایا ہی گیا آج تک کہ بس تم تو دوزخی ہو, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے تو یہ نہیں کیا. یہ جو میسج ہے نا, اٹس ویری ڈفرینٹ. یہ ہر ایک کے لیے, یہ جیسے آپ نے کہا, یہ دس بک از فار ایوری ون, ہر ایج گروپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے. اگر وہ پڑھے تو آئی ہوپ کہ دے کین ریلیٹ. تو آپ اگلا جو اس کا ناول ہے وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ناول جی اسی سے ریلیٹ ہے وہ ناول بھی؟ جی, یہ پارٹ 2 ہے. اٹس لائک اے ہیری پاٹر سیریز. تو یہ پارٹ 1 جو ہے یہ کیونکہ حضرت جلال الدین رومی اور ان کے فالوورس کے لیے. سیکنڈ بک از ویری ویری پریشیس اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. یہ میں نے لکھی ہے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے, اور اس کے لیے میں بھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو بغداد, اور میں نے وہاں کیا کچھ پایا اور کیا کچھ دیکھا ان امیجنیبل ہے, میں بیان ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ان کے بارے میں ہے, لیکن یہ اگین ایک فکشن ناول ہوگا کیونکہ کنٹینیوئنگ ہے, ڈفرینٹ کریکٹرز آئیں گے اور وہ کیا سیکھے عبد القادر جیلانی کی باتوں سے. سارا یہ ناول جو ہے کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں نے یہ ناول جو ہے نا, آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ ان جولائی اگست پچھلے سال, اور میں نے ایک مینیوسکرپٹ لکھا تھا. ہوگا کوئی 2-3 چیپٹر جب لکھے تو میں نے ایک کمپٹیشن میں اپلائی کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا کیسے پبلش کرتے ہیں انٹرنیشنل پبلشرز کو. وہاں میں سلیکٹ ہو گئی, انہوں نے کہا پورا ناول کمپلیٹ کریں. یہ میں نے صرف 4 مہینے میں کمپلیٹ کیا ہے ناول. نائس. یہ 4 مہینے میں میرا ریڈی تھا, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایڈیٹنگ کے بعد جولائی میں شروع ہوا, اور مئی میں اٹ واز پبلش ود فل ایڈیٹنگ. جتنا بھی اس کا پروسیس تھا پبلشنگ کا, آئی ہیو اے پریس آفس ان UK اینڈ اٹلی, تو وہاں پہ یہ سارا پروسیس ہوا. ہمارے جو ویژولز ہیں اور خاص طور پہ جو صوفیزم میں جن کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, جی, ان کے لیے آپ کرکس میں بتائیں گے کہ اس کا مین کرکس جو ہے ناول کا وہ کیا ہے؟ اب ایکچولی یہ ہے کہ صوفیزم کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, اسپرچویلٹی کے, روحانیت کے. کچھ لوگ ڈفرینٹ سلسلوں کو بھی فالو کرتے ہیں, کچھ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, ان کا نام میں بھول گئی ہوں, شہاب سم تھنگ, قدرت اللہ شہاب. جی چھوٹا وہ بڑی بات, جی, جو آخری حصہ تھا شہاب نامہ. جی, شہاب نامہ میں نے پڑھا, اور میں نے دیکھا کہ ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسے ہے, اور ان کا لاسٹ چیپٹر وہ بہت ہی ٹچنگ تھا. اٹ ٹچڈ می, اٹ مووڈ می اے لاٹ. اسی طرح ڈفرینٹ سلسلے ہیں, جیسے نقشبندی سلسلہ ہے, قادریہ سلسلہ ہے, اور بھی ہیں. کرکس میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ صوفیزم آپ کو ایک ہی جگہ لے کے جاتا ہے, اور وہ ہے خدا سے محبت. اور خدا سے محبت کا, جیسے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ آپ کے قلب میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی, یا تو دنیا کی محبت ہو سکتی ہے یا اللہ کی محبت. تو اگر دنیا کی محبت اتنی سی بھی ہے نا, تو آپ خدا سے محبت نہیں کر سکتے. اور خدا سے محبت کے لیے دنیا سے محبت بھی ضروری ہے, لوگوں کی خدمت. تو ہر صوفی جس سلسلے سے ہوں, سب کا تعلق, ہر سلسلہ آپ کو ایک ہی طرف لے کے جاتا ہے, وہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت. تو اس کتاب کا جو ناول کا جو کوئی ایسا کردار بھی ہے جو خود صوفی ہے, جیسا کہ صوفی کون ہے اس میں, کیونکہ نارملی تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دوسروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ صوفی کون ہے, تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جی, اس میں ایک بک کے اندر ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈائلاگ ہے جس میں جو مین کریکٹر ہے, وہ میں سسپینس نہیں بریک کری, لیکن وہ جب درویشی ڈانس آپ نے دیکھے ہوگا, جو قانیہ میں جو کرتے ہیں درویشی ڈانس, اور وہ کیسے کرتے ہیں اس کا پورا میں نے بتایا ہے کہ واٹ از اٹ, اور وہ اس کا میکینزم کیا ہے, وہ کیسے وہ وجد کی حالت میں چلے جاتے ہیں. یہی سوال مین کریکٹر پوچھتا ہے اپنے اسپریچول گائیڈ سے, ہو از اے صوفی, صوفی ہے کون؟ تو اس نے اس کو دیکھا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ صوفی تو جو ہے وہ ہے جو کہ
یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایوالونگ پروسیس ہے میں سمجھتی ہوں. میری میں نہیں کہوں گی کہ میں بہت کوئی عالم ہوں اس بارے میں, لیکن میں کہوں گی کہ یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے زندگی کا. اٹس اے وے آف لائف. اس سے آپ سیکھتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کچھ ہو جاتا ہے, اور سب کی زندگی میں ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ کو اللہ اپنی طرف موڑ لیتا ہے. وہ جو ان کو اللہ اپنی طرف موڑ لیتا ہے نا, پھر ان کو جو ہے وہ بس اور ہی اس سلسلے میں لگ جاتے ہیں, اور وہی صوفی ہے. لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ حصہ اگر تھوڑا سا کچھ جملے اپنے دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں. جی, میں مولانا جلال الدین رومی کا کوٹ بتانا چاہوں گی جو میں نے اس میں مینشن بھی کیا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, ڈونٹ گریو اینی تھنگ یو لوز کمز اراؤنڈ ان اندر فارم. کہ جو بھی چیز آپ نے کھوئی ہے وہ کسی اور فارم میں آپ کو مل جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں روزانہ ہی کھو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بہت بے صبرے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں تو اچھا ہونے والا ہے. اسی طرح مولانا رومی فرماتے ہیں, when the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. And the wound is the place where the light enters you. جیسے میں نے آپ کو کہا, the wound is the place where the light enters you. غم ہی وہ چیز ہے جو آپ کو کچھ دے سکتی ہے. خوشی آپ کو کچھ نہیں دیتی, صرف غم آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. دکھ ہی اصل میں زندگی کا اساس ہے. ویسے تو دکھ اور خوشی دونوں مل کے چلتے ہیں اور ایک پرت اور دوسری پرت کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن دکھ کیونکہ ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے, طویل ہوتا ہے, اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی شخصیت کو بھی بناتا ہے, آپ کی لائف کے اندر جو تضادات ہیں ان کو بھی وہ محسوس کرواتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے. اور اسی طرح جو ویلیو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ویلیویبل ہوتی ہے اس کی پرائس نہیں ہوتی, وہ بکتی نہیں ہے کہیں پہ, وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے اور اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اور میرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لائف آف اے صوفی ہے, یہ ایک صوفی کی تلاش بھی ہے, ایک آتھر کی تلاش بھی ہے, ایک ریڈر کی تلاش بھی ہے, اور زندگی جڑی ہی تلاش سے ہے. میرا اپنا بھی جو ایک افسانہ تھا وہ بھی, اس کا نام بھی تلاش تھا اور کردار تھا, تو وہ بھی ایک کردار کی تلاش میں ہے, اور شاید وہ بھی ایک صوفی کی تلاش میں تھا, ایک ایسے انسان کی. تو ہم کہیں اسپیسیفک نہیں کرتے اس بات کو, لیکن یہ کہ وہ تلاش جو ہے وہ زندگی کا محرک ہے اور انسان کو وہ آگے بڑھاتا ہے. تو لاسٹ میں آپ اپنے خاص طور پہ یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, کیونکہ آپ اتنا مختلف سماجی اداروں کے ساتھ منسلک رہی ہیں, آپ کا ایکسپوجر ہے, اور ریڈیو پاکستان کے لیے آپ آئی ہیں یہاں پہ, تو پوڈ کاسٹ کا یہ جو انٹرویو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں اور یوتھ کے لیے کچھ کہنا چاہیں. بس ایک ہی بات کہوں گی کہ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اتنا آنر دیا کہ مجھے یہاں انوائٹ کیا. آئی ایم ریئلی ٹچڈ اینڈ تھینکس اے لاٹ. اور میں بہت خوش ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پوڈ کاسٹ کا یہ شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو میسیج ہے وہ کافی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, نہ صرف آواز کے ساتھ بلکہ اب تو تصویر کے ساتھ بھی. یوتھ کے لیے میرا صرف ایک ہی میسیج ہے, اور وہ یہ کہ اپنی لائف کو جو ہے ویلیو کریں. اپنی لائف کو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں بس یہ ورچوئل لائف یا سوشل میڈیا یا فون اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے, بس یہی ہے. ابھی آپ لوگ ینگ ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بس یہی سب کچھ ہے, لیکن اصل میں آہستہ آہستہ ایز وی سے دیٹ یو بیکم وائزر, آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف میں اور بھی بہت کچھ ہے ایز وی سے محبت کے سوا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن اپنی لائف کا ڈائریکشن ٹھیک رکھیں, اور یہ سمجھ لیں کہ ٹائم از منی. آج کا وقت جو آپ نے کھو دیا ہے یہ پھر کبھی نہیں آئے گا, اور جو لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہی کچھ بن پاتے ہیں. جو تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں, جو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں, وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. آگے وہی جاتا ہے جس نے محنت کی ہو اور تکلیف اٹھائی ہو. جیسے ہم نے غم کی بات کی, غم اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوگی. غم میرا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ نے تکلیف سے پڑھائی ہی کی ہو, مشکل سے ہارڈ ورک کیا ہو, اٹ آلویز پیز آف. میں نے اپنی لائف میں تو یہی دیکھا ہے, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اللہ کی پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ میرے پہ نوازش ہے, اور دوسرا یہ کہ کانسٹنٹ محنت, یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے. اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں, محنت سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو امر. تھینک یو.
یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔